کہ کبھی شوہر ہوتے ہیں، بیوی بھی کماتی ہے، شوہر بھی کماتا ہے، اور وہ کرتے کیا ہیں، وہ ایک اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں، کیونکہ میاں بیوی ہیں ایک ہی اکاؤنٹ میں، کوئی بات نہیں، تو ایک فیملی ہے۔ اچھا، ایک اکاؤنٹ میں تو پیسے آپ نے ڈال دیے، لیکن اب شوہر نے کیا فیصلہ کیا کہ جی میں نے گھر خریدنا ہے، گھر اپنے نام اور اپنی امی کے نام یا اپنے ابو کے نام، دو دادا اور ابو کے نام گھر ہو گیا۔ بیوی جس کی کمائی تھی وہ بھی اس پیمنٹس میں جا رہی ہے، لیکن اس کا نام نہیں ہے پراپرٹی پہ، یا اس کا نام ہٹا دیا پراپرٹی سے۔ کمائی تو اس کی بھی تھی، کمائی تو اس کی بھی تھی۔ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ ان طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ ہنیئا مریئا، مہر کے معاملے میں بات کی جا رہی ہے قرآن میں۔ پہلے تو مہر فوراً دے دینا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں جب کہتے ہیں نا کہ بعد میں دیں گے، اس کا مطلب ہم سب سمجھتے ہیں کبھی نہیں دیں گے، اس کا ترجمہ سب کو پتہ ہے۔ تو مہر کا مسئلہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، قرآن نے تو صاف کہہ دیا ہے، عورتوں کو جو شادی کے تحفے ہوتے ہیں وہ فوراً دے دیا کرو، جلدی سے دے دیا کرو، اور خوشی خوشی دے دیا کرو، نحلتاً۔ اب اس میں سے جیسے فرض کریں، فرضیہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں $10,000 ہیں، ٹھیک ہے، کم ہے زیادہ ہے وہ آپ کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، $10,000 ہیں۔ اب آپ نے دے دی اور دیتے دیتے کہا ایسے ہی ہے، لے تو تم رہی ہو لیکن چلو کم از کم تم تو خوش ہو، کوئی تو خوش ہو۔ نحلتاً سے اس کی نفی ہوتی ہے، آپ یہ دیتے ہوئے کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ آپ مرد کو ایسی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، سراسر اجازت نہیں۔ یہ بھی کیا ہوگا اگر وہ اچھا وہ شریف النفس عورت ہے، وہ ایسی بات سنے گی، وہ کیا کہے گی؟ نہیں جی پھر آپ لے لیں، میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، مجھے تھوڑی چاہیے، مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ لے لو۔ وہ قیامت کے دن وہ کھڑی ہو جائے گی اور وہ کہے گی نہیں مجھے وہ چاہیے تھے، اور وہ شوہر سے دیکھ رہا ہوگا تم نے تو کہا تھا مجھے تو بس آپ چاہیے، وہ تو آپ نے پریشر ڈالا تھا اس لیے کہا تھا، اس وقت آپ کا خوف تھا، بس خدا کا خوف ہے، آپ کا خوف نہیں رہا تو زبان کھل گئی ہے۔ انطقنا الذی انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کی زبان کھول دی اس دن، اس نے یہ زبان بھی کھول دی۔ اور پھر یہ جو مہر کا مسئلہ ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی مرضی سے بغیر آپ کی طرف سے کسی پریشر کے آپ کو کچھ کہہ دیں، آپ نے $10,000 دیے، اس میں سے $5 نکال کے اس نے آپ سے کہا جاؤ آئس کریم لے لو اپنے لیے، تو آپ خوشی خوشی جا کے آئس کریم کھاؤ، پھر آپ کو ضمیر لانے کی ضرورت نہیں بیچ میں کہ میں مرد ہوں، میں تمہارے پیسے کبھی نہیں۔ اگر وہ خود سے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہی ہے، لیکن آپ نے کسی طرح سے اس پر پریشر نہیں ڈالنا، وہ باطل ہوگا، وہ فائنینشیل ابیوز ہوگی، کیونکہ وہ اس کا حق تھا۔ اس کی طرف تو آپ غلط طریقے سے نظر بھی نہیں رکھ سکتے، نظر بھی نہیں رکھ سکتے۔ پھر کہیں کہ نہیں تمہارے تو بھائی کی اتنی پراپرٹی ہے، تمہارے تو چچا کی اتنی وہ یہ زمینیں ہیں، اور اس کا تو یہ ہے اور وہ ہے، تو تمہیں کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ ان کے چچا کو ان کے چچا ہی رہنے دیں، آپ ان کو بیچ میں ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔